السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد خان اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اسپین اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے لیے ڈاکومنٹس کس طرح پورے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ایزیلی ملتے ہیں وہ کس طرح اس کو پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈاکومنٹ جس میں کام بہت زیادہ ہے، جیسے کہ پولیس کلیئرنس ہو گیا یا ہیلتھ انشورنس اور ہیلتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان تین پوائنٹس کے لیے میں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے گائیڈنس آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ڈاکومنٹس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ آج جو میں پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 14 نمبر پوائنٹ، جس میں آپ کا آتا ہے IBCC کا، HEC کا، منسٹر آف فارن افیئرس کا اور ایمبیسی آف اسپین کا، ٹھیک ہے۔ تو اس 14 نمبر پوائنٹ کو اگر میں ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کروں تو تقریباً 20 to 25 منٹس لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پوائنٹ کو بھی ڈیوائڈ کروں گا 3 ویڈیوز میں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کی ویڈیو بنے گی IBCC پہ، ایک ویڈیو HEC پہ، اور آخری ویڈیو آپ کی بنے گی منسٹری آف فارن افیئرز اینڈ ایمبیسی آف اسپین پہ، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج IBCC سے، ٹھیک ہے۔ IBCC کیا ہے؟ یہاں پر آتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں IBCC، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جو سب سے پہلے آپ کے پاس لنک آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لنک اوپن ہو جائے گی، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ لنک اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو سا بھی بورڈ ہے نا، اب میں سوات سے ہوں، میرا ہے 22 سوات، ٹھیک ہے۔ تو یہ 22 سوات اور جتنے بھی باقی سارے بورڈ ہیں، ان کی ایک مطلب کمبائنڈ ایک بورڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمیٹی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے بھی ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے اپنے FSC کے ڈاکومنٹس کی اور جو میٹرک کے ڈاکومنٹس کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ آتے ہیں اٹیسٹیشن پہ، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو اٹیسٹیشن والے ٹیب پر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر فارم بھی اویلیبل ہے، ریکوائرمنٹس بھی دی ہوئی ہے اور رولز آف اٹیسٹیشن یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ریکوائرمنٹس آف اٹیسٹیشن پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ یہ جو کوٹنگ ہوگی نا آپ کی پلاسٹک کوٹنگ، وہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر اسٹیمپ وغیرہ لگتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ فرسٹ ویریفائی سرٹیفکیٹس فرام دی ایشوئنگ بورڈ۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو کنسرن بورڈ ہے، اب میں سوات سے ہوں تو میرا 22 سوات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے FSC کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اور میٹرک کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، اس میں آتا ہے آپ کی DMC آتی ہے، آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو FSC اور میٹرک کی DMC اور سرٹیفکیٹس دونوں، وہ آپ نے پہلے اپنے کنسرن بورڈ سے ویریفائی کرنی ہے۔ میرا سوات ہے، میں نے سوات سے ویریفائی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک ڈرافٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس ڈرافٹ کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، وہ مطلب اس پہ سیل بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیل اگر آپ کھولتے ہیں تو پھر آپ کے ڈاکومنٹس واپس ہو جائیں گے، مطلب آپ کو کہیں گے کہ یہ دوبارہ کراؤ، تو اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس میں کیا کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ وہاں پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے مطلب راؤنڈ اباؤٹ ایک ڈرافٹ کے وہ 1700 یا 1800 اس طرح کچھ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے 2 ڈرافٹ بنیں گے تو یا راؤنڈ اباؤٹ 3400 سے لے کے 4000 تک آپ کے وہاں پر وہ فی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو ڈرافٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس، مطلب یہ ساروں کے لیے ہے، مطلب یہاں پر بھی IBCC کے لیے بھی ہے، HEC کے لیے بھی ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے بھی ہے، اور ایمبیسی آف اسپین کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے مطلب پہنچنا ہوتا ہے یہ ان اداروں پہ جہاں پر آپ ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو آپ نے کم از کم 8:30 بجے سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ٹائم پہ آپ کو ٹوکن ملے، ساری چیزیں ملے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اسی دن پہ ہی کام ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویریفیکیشن آپ اپنے کنسرن بورڈ سے کرتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو ڈرافٹ دے دیں گے کہ آپ نے یہ ڈرافٹ کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کاپیز کے لیے وہ بنائیں گے ڈرافٹ، ٹھیک ہے، اس میں کاپیز بھی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اور وہ کاپیز IBCC میں وہ
वो आपको वापस नहीं होंगे, वो IBCC के लिए होंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होके आपको वापस दे देंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट रिक्वायरमेंट का यही है कि ये जो कंसर्न बोर्ड है वहाँ से आपने वेरिफिकेशन को करनी होती है। अब फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन। अब ये जो है ना फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपने फिल करना होता है, ठीक है। इजी पीसी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप फिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड अटेस्टेशन फी इन द बैंक ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अटेस्टेशन फी होती है वहाँ की, ठीक है। तो वो जो कंसर्न बोर्ड होता है ना, वहाँ पर भी नेशनल बैंक होता है, ठीक है, हर एक कंसर्न बोर्ड के पास, ठीक है। तो वो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फी रिसिप्ट आपने मतलब अपने पास रखनी है, ठीक है। उनके एक फोटोकॉपी निकाल के, ताकि मतलब अगर ओरिजिनल गुम हो जाए तो आपके पास फोटोकॉपी भी हो। तो ये आपने अपने पास अपने साथ लेके जानी है IBCC। अब IBCC जो है ना, आप इसके बाद आपने IBCC ऑफिस विज़िट करना है, ठीक है। IBCC ऑफिस, अब मेरा सवाब से था तो मैं पेशावर चला गया था, ठीक है। तो आप लोगों का जहाँ पर भी आपको करीब पड़ता है ना, ठीक है। अब पेशावर में भी है, जहाँ पर भी ऑफिस हैं इनके, तो वो कंसर्न ऑफिस पे आप विज़िट कर सकते हैं। और उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपको मतलब वो अपॉइंटमेंट, उसी अपॉइंटमेंट पे आपने जाना होता है, ठीक है। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर पहले जाते हैं तो आप मतलब वैसे ही मतलब आपका टाइम ज़ाया होगा, और बाद में भी मतलब ये इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट टाइम पर ही आपने IBCC के ऑफिस पर ही पहुंचना है अपने टाइम पे, ताकि आपके अटेस्टेशन टाइम पर हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाते हैं, आपको टोकन के हिसाब से फिर बुलाएंगे कि इस फलाने बंदे का यही नंबर है, ठीक है। तो वहाँ से करवा लें, ठीक है, अटेस्टेशन। अब साथ में आखिरी पॉइंट यही है रिक्वायरमेंट की कि ये भी आपने लेके जानी है। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो फॉर्म B भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर CNIC है तो बेस्ट है। अब ये हो गया IBCC का, ठीक है। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये किस तरह होता है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अपने बोर्ड से वेरीफाई नहीं है, ठीक है, तो ये फिर IBCC में जब वो देखते हैं, ठीक है, इस पे जो स्टैम्प वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो उनकी वेरिफिकेशन वहाँ से फिर नहीं होती अगर आपके अपने बोर्ड से वेरीफाइड नहीं है। तो आपको फिर वापस करेंगे कि ये सबसे पहले आपने अपने कंसर्न बोर्ड से वेरीफाई करके वापस तभी IBCC पे लेके आने हैं। तो इसका ज़रा ख्याल रखें कि ये आपने अपने कंसर्न बोर्ड से पहले वेरीफाई करनी होती है, ठीक है। तभी आपने फिर IBCC पे जाना होता है। तो ये चीज़ इसमें लगते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एक दिन अपने कंसर्न बोर्ड पे लग जाएगा, और दूसरा जो दिन है वो आपका IBCC में लग जाएगा, ठीक है। तो वो फिर अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। मतलब जो आप वेरिफिकेशन करते हैं अपने कंसर्न बोर्ड से, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। तो उसी अपॉइंटमेंट में तकरीबन हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो वो इस हिसाब से आपको फिर बुलाएंगे, तो उसी हिसाब से आपने फिर अपने IBCC के वेरिफिकेशन और अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में होपफुली आपको थोड़ा इंसाइट मिल गया होगा कि ये वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आप जितना भी शेयर कर सकते हैं करते जाएं साथ साथ, ताकि जो भी कोई मेरी तरह का बंदा हो जिसको इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो उससे थोड़ा फ़ायदा हासिल कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पहले पता नहीं था, मैंने बहुत मतलब कोशिश करके सारी चीज़ें सीखे हैं, एक बंदे दूसरे बंदे से पूछ के। तो ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हैं अपने मेरी वीडियोस को देख के। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा HEC से डॉक्यूमेंट्स किस तरह वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।